دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کی حکومت کے آخری 25-30 دن جو ہیں وہ شروع ہوا جاتے ہیں، گویا آئندہ 4 ہفتوں میں ان کی حکومت کا اختتام ہوا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ پیرالل جو افواہ یا تخمین و ظن ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان کو گویا ایک نیو لیز آف لائف کچھ عرصے کے لیے ملا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بجٹ تک انہی کو رہنے دیا جائے گا، وہ باوجود یعنی یہ مشکل کام ہے یہ کہ عین بحران میں، اور پھر کیونکہ یہاں اب بجٹ بنانا بھی گویا ایک نیا بحران ہی ہے، تو اس صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری کالک جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی اس کا فرسٹ جو برنٹ ہے وہ خود ہی لیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، میرا یعنی جو تخمین و ظن ہے اس کے حساب سے یہ 3 عوامل ہیں جو اصل میں ایٹ پلے ہیں، جن کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ موجودہ صورتحال کو خاص طور پر میز ملی ہے یہ جو انکوائری رپورٹ ہے شوگر کرائسس اور آٹا کرائسس کے حوالے سے، اور ظاہر ہے اس کی ایک ڈیٹ فردر دی گئی ہے کہ کمیشن تشکیل دیا گیا جو نام نہاد فورنزک آڈٹ کروائے گا 25 اپریل کو، جس کے امکانات ہیں، کہتے یہی ہیں، اس لیے کہ صرف یہ کہنے والی ہی بات ہے۔ عملی طور پر شوگر ملز اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ہمارے کم از کم جو لوگ ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی میننگ فل کمیشن رپورٹ بنا سکے۔ ہاں، اگر صرف فوٹو اسٹیٹ اکٹھی کرنی ہو جس طرح واجد زیادہ کرتے ہیں تو پھر ایک ہی دن میں ایک ہی فوٹو کاپیر سے جتنی چاہے نکال کے صندوق بھر لیں، لیکن اس سے برآمد کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ کمیشن رپورٹ بنے، اور میرا گمان یہ ہے کہ کمیشن بنایا بھی اس لیے نہیں گیا کہ کوئی واقعتاً انہوں نے میننگ فل رپورٹ بنانی ہے، بلکہ ایک تو تھوڑا معاملہ ڈیلے کرنا، اور اس میں جو کنفلکٹنگ فورسز ہیں ان میں خان صاحب کی طرف سے خاص طور پر کوشش کہ ریکنسائل صورتحال ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کیوں صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ آٹا، یہ جہانگیر ترین کے ساتھ خاص طور پر، کیونکہ اس سارے بحران کا، آٹے کا اور چینی کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دے ہیو فالن فرام گریس، سمجھتے ہیں، یعنی یہ جو عام طور پر سیاسی کمیشن یا سیاسی لوگوں کے متعلق انکوائریز اور کمیشن وغیرہ بنائے جاتے ہیں عموماً یہ ڈبل ایجڈ ہوتے ہیں، یا ان کی 2 تہیں ہوتی ہیں۔ بظاہر عوام کی ڈائجیشن، پبلک ڈائجیشن کے لیے نظر آتا ہے کہ شاید یہ بڑے کسی نوبل کاز کے لیے ہیں، جیسے پاناما اور اقامہ اور اس پر نواز شریف کی نااہلی وغیرہ، حالانکہ اس کا جو کرنے والے تھے انہیں قطعاً کوئی کرپشن سے پرابلم نہیں ہے لیکن لوگوں کو یہی کہانی یعنی ان کے گلے سے نیچے اتاری جاتی ہے کہ دیکھیں یہ کرپشن کے خلاف جو ہے ہم سب آراء ہو گئے ہیں۔ اسی طرح موجودہ صورتحال میں اگرچہ ظاہر ہے یہ کرپشن تو بہرحال ہے، لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہنگامہ کہ جہانگیر ترین پہلے بڑا نوبل آدمی تھا اور بڑا شفاف اور فرشتہ سیرت تھا، یا خسرو بختیار یا باقی لوگ، اب جو ہے انہیں پتہ چلا کہ یہ تو 2 نمبر ہیں، حالانکہ ان کی 2 نمبری ہی ان کو امپورٹنٹ بناتی رہی ہے، اور جو طاقتور لوگ ہیں یا حلقے ہیں یا ادارے ہیں ان کی جب لائن وہ ٹو کرتے رہے ہیں اور پریکٹیکلی ان کے لیے یوزفل کام کرتے رہے ہیں تو یہی تھے، ان کی یہی عادات تھیں، ان کا یہی ٹریک ریکارڈ اور پروفائل تھا، لیکن پھر بھی وہ اس عروج کو پہنچے جس پر وہ اب ہیں یا اب سے کچھ پہلے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کرپشن کے خلاف کسی فیلنگ یا تھاٹ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یعنی حالات کو ری شیپ کرنا ایک تو یہ جذبہ ہے، اور کچھ اور جذبات ہیں جن کا یعنی فیکٹر بائی فیکٹر ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ایک سب سے یعنی 3 جو عوامل میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں بیان کرنا، وہ سب سے پہلے ایک نقطہ آپ سمجھ لیں کہ جب بھی کسی آج کل کے ماحول میں خاص طور پر آپ بیڈ روم میں بھی بات کریں،
آپ اپنے ذہن سے بھی اپنے آپ کے ساتھ بات کریں کہ ان کو کوئی الفاظ کا جامہ نہ پہنائیں، پھر بھی بات لیک ہو جاتی ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، جو وہ رکھتے ہیں نا نظر، غضب کی نظر رکھتے ہیں جی، وہ بھانپ لیتے تھے صدیوں پہلے بھی۔ یہ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہوگا، اگر چند منٹ زیادہ ہو جائیں تو معذرت، کہ اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ برصغیر کی تاریخ میں اس جتنا طاقتور، بیدار مغز، سالڈ اور مین آف ایکشن کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ بہت محتاط اور بڑا ڈسپلنڈ آدمی تھا، یعنی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی، ادروائز بھی، اور بڑا طاقتور تھا۔ وہ اس کی امپائر سب سے ایکسپینسو تھی، یعنی پھیلی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس نے ایک دن یہ یعنی رات کو اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ میں جو دکنی ریاستیں ہیں ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو ان کے علیحدہ اسٹیٹس سے ختم کر دیا جائے گا، ان کو گویا دولت تیموریہ میں شامل یا مرج کر لیا جائے گا۔ تو دولت تیموریہ بائی دا وے مغلوں کی بادشاہت کا نام، وہ خود جو کہتے تھے وہ یہی تھی۔ تو بہرحال اس یعنی جب بادشاہ جو ہے وہ صبح کو دربار میں گیا تو یہ بات اس نے اگرچہ کسی ایک شخص سے بھی نہیں کی، نہ کسی ملکہ سے، نہ شہزادے سے، نہ شہزادی سے، نہ کسی مشیر، وزیر، امیر سے، نہ کسی نوکر چاکر یا سٹاف کے آدمی سے، لیکن پھر بھی جب وہ گیا دربار میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، تو وہاں پر اس پر گویا ہر زبان جو ہے دوسرے کے کان تک پہنچتی تھی کہ یہ ہے جو بادشاہ سلامت ہیں، وہ حملہ آور ہو رہے ہیں وہاں پر، تو آپ کا کیا خیال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ باتیں پہنچیں اورنگزیب تک تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب اسے یعنی اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ اسے نقصان کا اندیشہ تھا، لیکن اس میں تجسس بہت پیدا ہو گیا کہ جب میں نے یہ بات کسی سے کی نہیں، اس پر کوئی عملی اقدام نہیں کیا، کوئی ذکر نہیں ہوا کسی ایک شخص سے بھی سوائے میرے کہ میں اپنے ذہن میں یہ بات سوچ رہا تھا، تو یہ بات دربار میں اس طرح پبلکلی ڈسکس کیسے ہو رہی ہے، ہر امیر وزیر جو ہے اس پر کیوں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں۔ تو اس نے انکوائری کا آج کی زبان میں استعمال کروں حکم دے دیا کہ یہ ٹریس کریں کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے بات۔ واجد یا نہیں اس کے پاس تھا ورنہ وہ کسی ٹھیکہ شیکہ لے لیتا کہیں، یعنی یو کے میں اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ فٹ فوٹ ہو جاتا، یا باقی سیاہ سپاٹا اس کور میں کر لیتا۔ تو بہرحال یہ نہیں ہوگا، اس وقت آئی ایس آئی بھی نہیں تھی، آئی بی بھی نہیں تھی، ایف آئی اے بھی نہیں تھی، تو اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا چلو ان کے نام یہ نہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ انکوائری نے فائنڈ آؤٹ یہ کیا، جو انکوائری رپورٹ تھی، کہ حضور یہ آپ کا جو خادم خاص ہے نا فلاں، جو آپ کو وضو وغیرہ کراتا ہے، تو یہ بات اس کی زبان تک پہنچی ہے، یعنی یہ ٹریس بیک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی ہے کہ وہاں سے آغاز اس کا ہوا ہے۔ اب وہ بڑا حیران، اس نے بالآخر اپنے تخلیہ میں اس ملازم کو طلب کیا اور ویسے تجسس کے ساتھ بڑے پیار سے اس سے پوچھا، یار یہ بات مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے تم سے کی نہیں، میں نے کسی سے بھی نہیں کی، یہ تمہیں پتہ کیسے چلا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے جب صبح آپ کو وضو کرایا نا نماز فجر کا، ظاہر ہے اورنگزیب عالمگیر بڑا دیندار آدمی تھا، تو اس نے وضو کرایا، وضو جو روٹین میٹر تھی، پانی لایا ہوگا یا جو بھی اس وقت سسٹم تھا، تو آپ نے جب وضو کیا ہے اور اٹھے ہیں، چہرہ دکن کی طرف ڈائریکٹڈ تھا، اور آپ کے چہرے کی رنگت اور اس کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ کچھ اس طرح انداز بنا رہا تھا کہ جس طرح یعنی غصے میں ہے، اور یعنی کوئی بالفرض بندہ اس طرح کوئی ممکن آواز بھی نکال دی ہو یا جو بھی۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بادشاہوں کے ارد گرد رہتے ہیں وہ ان کے مزاج تھے بھی باخبر ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت سے وہ جان لیتے ہیں کہ اس کا محرک کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا۔ تو اس وجہ سے میں نے اندازہ لگایا کہ
آپ دکنی ریاستوں کو اب ختم کر دیں گے، وہاں پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے کہ پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ تو بہرحال یہ بات یعنی اورنگزیب نے کہی نہیں، آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے، 1707 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہو گئے تھے، تو یہ اس وقت بھی بغیر کہے بھی بات لیک ہو گئی۔ تو آج تو بندہ خود ہی کرامن کاتبین سے زیادہ ڈیوٹی اپنے متعلق دیتا ہے، تو اس طرح باتیں لیک ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہاں تک بات سنی گئی ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے، یعنی یہ شاید سہیل وڑائچ کے کالم سے اس کا آغاز ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ بڑے جہاں دیدہ اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں صحافت میں تو کہ جہانگیر ترین کی جو خواتین ہیں ان کے خاندان کی، انہوں نے کوئی کمنٹس پاس کیے، وہ جو پنکش اسپریچویلٹی کے مرکز ہیں بنی گالہ شریف میں، یعنی گلابی روحانیات کے مرکز جو ہیں، میں نے پنکی نہیں کہا تو ان کے متعلق کوئی ریمارکس دیے جو ایڈورس ریمارکس تھے، جو پسندیدہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے آج کی جو پیٹی کوٹ گورنمنٹ ہے اس کی جو مرکز ہے وہ ناراض ہو گئی۔ تو ظاہر ہے وہ جب مرکز ثقل ہے اس وقت، تو وہ اس کی ناراضگی مینیفیسٹ ہونی تھی کسی وجہ سے، لیکن جہانگیر ترین ظاہر ایک یعنی ویل انٹرینچڈ اور بڑا یعنی احسانات اور بہت کچھ کیا ہے خان صاحب کے لیے، تو اس پر فرنٹل اٹیک اور اچانک کرنا ممکن نہیں تھا جس طرح ہو سکتا ہے بعض کے خلاف، لہذا اس کے جو پر ہیں کاٹنے کے لیے یہ جال خان صاحب نے بنا کہ یہ کروائیں۔ ایک تو یہ اس کی طے سمجھی جاتی ہے۔ اب پیٹی کوٹ گورنمنٹ کی بات میں کر رہا تھا کہ وہی یعنی اب پہلے اورنگزیب تھا، اب اکبر بادشاہ، وہ بھی بڑا نامور بادشاہ ہے، تو وہ بڑا ینگ آدمی تھا جب اس کا والد فوت ہوا، تو جو حکومت میں جب وہ یعنی اسے امپائر ملی، تو جب سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو 60 سے 62 تک اس کی ایک فوسٹر مدر مہم انگا تھی، اس کی یعنی دودھ پلانے والی ماں تھی، تو اس کا 2 سال بڑا اثر و نفوذ رہا، تو اس کو پیٹی کوٹ گورنمنٹ کہا جاتا ہے یا خواتین کی حکومت، تو 1560 سے 1562 تک۔ تو آج کل بھی اسی کی ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ فارم ہے، یہ جو گلابی روحانیات کی حکومت ہے، یہ بھی گویا ایک طرح کی کسی سینس میں پیٹی کوٹ گورنمنٹ ہے، خاص طور پر پنجاب میں۔ تو بہرحال پیٹی کوٹ گورنمنٹ کی اس وقت جو مدار المہام تھی، وہ کسی وجہ سے وہ بھی یعنی ایک وزیر اعظم کو نامینیٹ کیا یا وکیل کو، اس وقت وکیل بھی کہتے تھے، بادشاہ نے، جو اسے ناپسند تھا، اسے اپنے بیٹے کے ذریعے اس نے قتل کروایا، اور بیٹے کو اکبر پر بھی حملہ ہوا، لیکن اکبر جاگ گیا، سویا ہوا تھا اپنے محل میں، تو اس نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ اس کے بیٹا آدم خان جو تھا اس کو پھر سزائے موت ہوئی، اور مہم انگا کا اگرچہ احترام بادشاہ کرتا تھا، ظاہر اس کی ماں کا سٹیٹس تھا، لیکن یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ پھر وہ اس کے بیٹے کو ظاہر سزا موت ہو گئی، عمل درآمد ہو گیا، اور وہ بھی چند دنوں بعد فوت ہو گئی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسی طرح میں یہ نہیں کہتا یہاں کوئی فوت کی ہوگی خدا نخواستہ، لیکن یہ ہے کہ جو گلابی روحانیات کا مرکز ثقل ہے، اس میں ہلچل پیدا ہوئی کہ دیکھیں میرے متعلق، کیونکہ آخر روحانیات والے مقدس لوگ ہوتے ہیں، ان کے ریتھ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اروز نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ظاہر جہانگیر ترین اور ان کے خاندان بھی یقیناً انفلوئنشل ہے، تو انہوں نے کہیں پاس ریمارکس کر دیے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بغیر کہے بھی بات پہنچ جاتی ہے، جب کہہ دیں تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے، اور آج کے دور میں جب ہم خود ہی سارا کچھ ریکارڈ کرتے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے خلاف بھی بات ہو تو آگے پہنچائیں، تو بہرحال وہ روحانیات کے مرکز تک پہنچی، اور وہاں سے یہ ایکشن جو ہے کسی طرح یعنی شیشے میں دراڑیں آ گئیں، تو یہ معاملہ ہوا۔ اور دوسری اس کی لیئر یہ ہے کہ اعظم خان جہانگیر ترین باہم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، باوجود ظاہر لمبی کہانی، اور اعظم خان کا دوست اور ظاہر موسٹ پروبیبلی شاید بیچ میٹ بھی ہوں، سلیمان انٹیلیجنس بیورو کا سربراہ، جس کے ذریعے یہ انکوائری ہوئی ہے پہلے، لیکن اس کو بعد میں پھر تھوڑا سبوٹاج کرنا یا ڈائلیوٹ کرنے کے لیے پھر واجز وغیرہ آئے ہیں۔
ایکسس آف انفلوئنس ہے، پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر DGI بھی، اور پھر ظاہر ہے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ظاہر ہے ان کی مرضی کے خلاف بھی بالکل بلیٹنٹلی نہیں جایا جا سکتا، تو ان کی بھی کوئی ان پٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری اس کی لیئر یہ ہے کہ ایک نفسیاتی چیلنج ہوتا ہے جو کسی شخص کو بسر اقتدار لے کے آتا ہے، یعنی اس کا عملی طور پر کہیں رول بہت زیادہ ہوتا ہے، آؤٹ آف پروپورشن۔ یہ عام طور پر تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور جو حکومت والا اصل مرکز بننا چاہتا ہے یا ہوتا ہے وہ اس وقت تک اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا کہ جب تک اس پر اس سے نجات نہ حاصل کر لیں۔ آپ ابو مسلم خراسانی عباسی سلطنت کا حساب دیکھ لیں، جن کے طاقت سے، جن کے توسط سے گویا بنو امیہ کے خلاف جنگ جیتی گئی، اور جنگ جیتنے کے بعد جو ہی سیٹل ڈاؤن ہوئی حکومت تو پہلا شکار جو ہے ابو مسلم خراسانی بنا۔ تو بہرحال جہانگیر ترین بھی اس کی موجودگی میں خان صاحب نفسیاتی طور پر سپریسڈ محسوس کرتے ہیں، اور جو بھی یعنی انویسٹرز تھے، آپ دیکھ لیں علیم خان ہے، یا پختونخوا میں گویا خاصا رول تھا اس کا کھٹک صاحب کا، ان کو دیکھ لیں، اسی طرح کئی اور یعنی گھریلو معاملات کی حد تک اون چودھری وغیرہ وغیرہ، یعنی ان سب کو الٹیمیٹلی ان کو روانہ ہونا تھا، یا they had to fall from the grace and they did۔ تو اسی طرح جہانگیر ترین کو بھی بالآخر ہونا تھا۔ جب یہ تینوں فیکٹرز کنورج ہو گئے تو ظاہر ہے یہ نتیجہ برآمد ہوا، لیکن اب خان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ یہ گویا خود کش حملہ ہے، اگر جہانگیر ترین کے خلاف فل فورس کے ساتھ گئے تو پھر میرا بچنا بھی ناممکن ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر ان کا بچنا جو ہے وہ بہرحال کرونا ہی کے سبب ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جہانگیر ترین ساتھ ہوں بھی تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے بالآخر ان سے فیڈ اپ ہے، اس لیے کہ وہ کرنے قطرنے جو ہے نہیں کچھ۔ تو جب جہاز ڈوبتا ہے تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ کل معمولی سے معمولی باتوں پر جو ہے وہ انہیں پریشانی ہوتی تھی۔ وہ جس طرح کوئی خاتون ہو تو جو بہت اس کی آؤ بھگت کرے خامند، اس سے وہ تنگ آ جاتی ہے وہ طلاق لے کر کسی اور جو خواب دکھانے والا اس کے ساتھ، اور پھر وہ خواب دکھانے والا جب حقیقت سامنے آتی ہے تو جو پہلے تارے توڑ کے پہلے $200 لائے گی، لیکن وہ لاتی کچھ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ ہے کہ کہاں چلتا ہنستا بستا ملک اور کہاں اب کے حالات۔ تو وہ خان صاحب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن کنفیوزڈ بھی ہیں اور اب بھی لالچی ہیں۔ جس طرح یحییٰ خان ملک ٹوٹ گیا اور فوج نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن وہ پھر بھی یہ تدبیریں کرتا رہا کہ میں ہی صدر رہوں گا۔ اس طرح موجودہ اسٹیبلشمنٹ کنفیوزڈ بھی ہے کہ کیا کریں، اس لیے کہ جو سیاستدان ہیں جن کو پہلے ہٹایا گیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو پرفیکٹلی 100% ہیں ان پر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سیٹل ڈاؤن کریں معاملات کو۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے۔ تو یہ 3 فیکٹرز ہیں جس وجہ سے، اور ایک اس میں اور اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں بھی خواتین کا پیٹی کوٹ گورنمنٹ کا ذکر آیا اور پنکش اسپریچولیٹی کا ذکر آیا۔ تو خواتین کے بعض دیکھیں نا بے ضرورت سے ریمارکس جو ہیں اپنے تئیں وہ سمجھتی ہیں، وہ کتنا ہیجان اور کنولشن پیدا کر سکتے ہیں پولیٹیکل سیٹ اپ میں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف نواز جنجوعہ جو چیف آف آرمی سٹاف میاں صاحب کے دور میں بنے تھے، اور 1991 میں 16 اگست 1991 میں انہیں آرمی چیف بنایا گیا، اور ساتھ ہی ان کی بہنوں نے اپنی خواتین کے ساتھ ریمارکس دینے شروع کر دیے، ساڈا برات بادشاہ بننا رہا یعنی مطلب یہ کہ بجلدی وہ تختہ الٹ دیں گے۔ یعنی ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ عموماً جب حلف اٹھاتے ہیں نا اپنی پوسٹ کا، وہ جو پیر چھڑی شریف میں ان کو کہوں تو بے جا نہ ہوگا، تو وہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ اس آئین کے تحفظ اور اس کی تابع داری کا حلف اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ آئین کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ساڑھے تو توقع نہ رکھنا۔ اس سلسلے میں پھر ایک بات یاد آ گئی کہ ایک فلم تھی جس میں سلطان رائی جو ہیں وہ ہیرو تھے، اور وہ جنگ و جدل والا 2 برادریوں کے درمیان تصادم تھا، کافی لوگ قتل ہو گئے،
تو بالآخر وہاں کے صاحب بہادر ایس پی نے ان میں مفاہمت کرنے کی کوشش کی. دونوں پارٹیوں کو الٹیمیٹلی قائل کیا کہ چھوڑیں یہ دشمنی ہے، بہت قتل و غارت ہو گئی، تو عدالت میں جا کر باقاعدہ حلف دیں کہ ہم یہ دشمنی ایک دوسرے کے متعلق چھوڑتے ہیں. تو بہرحال مخالف پارٹی نے حلف دیا کہ ہم یہ آج کے بعد ختم، لڑائی ختم، کچھ نہیں ہوگا. جب سلطان رائی کی باری آئی تو وہ کہتا ہے صاحب بہادر میں نے پاک کتاب دی قسم ہے میں اینا جو ایک بھی نہیں چھٹنا. جی تو ہمارے آرمی چیف جو ہے نا وہ بظاہر لگتا ہے حلف اٹھاتے ہیں آئین کے تحفظ کا، لیکن یقین کریں وہ اس سلطان رائی کے اس ایکٹ کی طرح یہی کہتے ہیں کہ آئین ویکھدا پینا اسی تیری ایک پروویژن دا بھی پاس نہیں رکھنا، چھڑی ہے نا ساڈے کو. لہذا وہ پہلے دن سے آخری دن تک یہی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کہیں ایسا دھبا ہم پر نہ آئے کہ ہم نے آئین کی پاسداری کی ہے. لہذا وہ آئین کے حلف کو توڑتے ہیں اور ملک سے غداری کرتے ہیں، اور لیکن غداری کا لیبل دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ کرونا بہرحال ان کو ایک تھوڑے عرصے کے لیے سہارا دے گیا ہے، لیکن ان کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور موسٹ پروبیبلی 30 دن کی بات نہیں ہے، یہ بجٹ کے بعد کی بات ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ بجٹ کے بعد 30 دن، یعنی جب بجٹ پیش ہو جائے گا، نیا مالی سال شروع ہوگا تو 30 جون کے بعد 30 دن گن لیں. تو یہ ایک تخمین و ظن ہے، ظاہر ہے کوئی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.